علیکم۔ پاکستانی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے ٹی وی ڈراموں کا، ہمارے سٹیج اداکاروں کا ہے۔ سٹیج ڈرامہ ہم بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے، بچے تھے دیکھتے تھے، اور یقین جانیے کہ اس میں جس طرح سے ٹرول کیا جاتا تھا، جس طرح سے اس سٹیج پر لڑکی لڑکے کو، لڑکا لڑکے کو ایک گندی اور غلیظ زبان میں جو باتیں کہی جاتی تھی وہ ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو چکی تھی، اور ہم کسی کو چھیڑنے کے لیے وہ باتیں کہہ دیا کرتے تھے۔ ہو گئے سر، اور ڈیوٹی کا کیا ٹائم؟ 8:30 بجے سر۔ اور میں یہاں پہ ایم ایس ہوں یا آپ ہے سر؟ تو میں یہاں 8 بجے کا آیا ہوں، آپ اتنا لیٹ کیوں بھائی؟ سر جاب مجھے آپ نے دی یا گورنمنٹ نے؟ گورنمنٹ نے۔ تو پھر تسی کو بہن پیش کر رہے ہو؟ یعنی کہ ایسی باتیں وہ سٹیج ڈرامے پہ کرتے تھے کہ جس کی ہماری سمجھ تو ابھی جب ہم تھوڑے سمجھدار ہوئے، تھوڑی ہوش سنبھالی، تب پتہ چلا کہ یہ ہماری قوم کو کس طرف لے جانے کی کوشش ہے۔ اور یقین جانیے کہ جو سکول یا کالج ٹائم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ہماری توجہ انہی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی لڑکی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی جنسی ہراسمنٹ یا زیادتی ہو جائے تو پہل تو اس بات کو وہیں دبا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ یہ بات کھول بھی لیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو الٹا اسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ قانون رشتہ دینا چنگا بندہ کڑی پکھے نہ بن کے مار دے، پکھے نے بھی ٹھنڈی کرنی، منشی نے بھی ٹھنڈی کرنی، اسی کو ٹرول کیا جاتا ہے، اسی کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بیچاری یا بیچارہ زیادتی کا مارا ہے، لیکن اسی پر جملے کسے جاتے ہیں اور ایسی ویسے باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ الفاظ جو سٹیج ڈراموں میں بولے جاتے ہیں، کیا یہ سننے کے قابل ہوتے ہیں؟ اس سے میرے حال میں کیا سیکھ ملتی ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ ان کو نیشنل ٹی وی ایکٹرز کہا جاتا ہے، ان کو قوم کا سرمایہ بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی موت پر ہر طرح سے رونا رویا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ نام جو آج بڑے بڑے نام بن چکے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ٹرول کرنے کے لیے صرف جانے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اپنی بہن کے گھر کچھ لے جاؤ یا اپنے ساتھ 2 بندے لے گئے۔ یعنی کہ یہ بات کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ یہ بات کرنے کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ حتیٰ کہ یہ ایک سٹیج ڈرامے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو یہ پورا تیار شیار ہو کے آیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنے تیار اور نئے کپڑے پہن کے کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگا جی جیو نیوز والے ہیں اور انہیں انٹرویو دینا۔ یعنی کہ یہ مائنڈ بنا دیا آپ لوگوں نے اس پوری قوم کا، اس سب چیزوں کے پیچھے لگا دیا، اور ہمارے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے جی وہاں پہ جا کے جس طرح کے ان کے عورتوں کے لباس ہوتے ہیں، جس طرح سے ان کی اپیرنس ہوتی ہے، ایوری ون نو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اندازے کے مطابق 6 لاکھ بندوں نے تقریباً سٹیج ڈرامہ دیکھا، اور 1200-1500 میں یہ ٹکٹ مل جاتی ہے آپ کو۔ تو کیا سیکھ رہی ہے اس سے ہماری نوجوان نسل؟ تو ساڈی بہن نوں چھڑیا کد پاسا کر ماچا تو اٹ شوڈ بی بین ان پاکستان، یہ بین ہونے چاہیے، کیونکہ ان سے کوئی سیکھ نہیں مل رہی، صرف ایک گندی مزاح قسم کی زندگی جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے ہمارے اندر، اور ہماری نوجوان نسل کو یہ بے غیرتی کی طرف، بے راہروی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ بہت کم لوگ اس پر آ کر بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب جیسے کہ پاکستان میں ڈرامے شروع ہوئے جی، دیور کو بھابی سے پیار ہوا تو بھابی کو دیور سے پیار ہوا، تو جناب جیجے کو سالی سے پیار ہوا اور سالے کو جیجی، مطلب ایک آؤٹ آف کنٹیکس آ کے انہوں نے یہ ڈرامے بنانے شروع کر دیے۔ یعنی کہ جس بات کی شریعت میں منافی تھی اس کو انہوں نے اپنے ڈراموں میں ایڈ کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے لوگوں نے بھی ذرا سا بھی ذہن نہیں لگایا، اور ان ڈراموں کو 6-7 ملین ویوز مل رہے ہیں جناب، اتنے ملین ویوز، اور ایک عجیب قسم کا کنٹینٹ دے رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو اغوا کرتا ہے اور بعد میں اسی لڑکی کو اسی لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی کی عزت خراب کرتا ہے، اور بعد میں وہی لڑکا ہیرو بن کے سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے جو چیزیں دکھائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے
سوشل میڈیا پر، ہمارے ٹی وی ڈراموں میں عجیب قسم کا ایک ذہنی فطری ایک ماحول بن چکا ہے، اور ایک عجیب قسم کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً سارے علماء اس پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بس تقریروں میں کہہ کے، نہیں تو ہم دیکھا ہے کہ مذہبی حلقے بہت زیادہ مضبوط ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ بڑے بڑے احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو آپ کی نسل کو تباہ کرنے پر ہے، یہ سٹیج ڈرامے ہیں، یہ ولگر قسم کے ان کے کنٹینٹ ہیں، تو ان پر کسی کو جناب کوئی بھی کسی قسم کا بھی پوچھ نہیں رہا کوئی۔ ایک ایسی لڑکی جس کی ایک نوڈ ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوتی ہے، اس کو نیشنل ٹی وی پہ بٹھا کے تو بات چیت کرنے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل مجھے دیکھنے میں مل رہا ہے کہ عجیب قسم کے صحافی آ چکے ہیں جناب، کہ وہ ایسی ایسی گندی ویڈیوز اور ایسے گندے کنٹینٹ بنا رہے ہیں جس میں وہ عورتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ اس نے کتنی دفعہ یہ کیا، کتنی دفعہ وہ کیا، یعنی کہ کیا سمجھنے، کیا بتانے کی کوشش ہے ان میں۔ اور ہماری گورنمنٹ ادارے بھی اس پر خاموش ہیں، کوئی کسی قسم کا ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا، جو جس کے من میں آ رہا ہے وہ بنا رہا ہے، وہ اپلوڈ کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل ہی دوسری طرف جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام قسم کے اسٹیٹ ڈراموں کو کلوز کرنا چاہیے، بند کرنا چاہیے، اور ایک پازیٹیو امیج لائیں آپ۔ میں نے ایک امریکن پیج دیکھا، بڑا ہی سیکھ قسم کا پیج تھا، جس میں کچھ سیکھنے کو ملے، لرن کرنے کو ملے، دھارمین۔ اس میں وہ سوشل جو ہمارے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے بندہ، اس میں وہ طرح طرح کے اس طرح کے کنٹینٹ لاتا ہے کہ جن کو اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ولگر قسم کے کنٹینٹ لائے جا رہے ہیں، گندی گندی فلمیں، ایسے کنٹینٹ جن کو دیکھنے کا میرے خیال میں ایک سیدھا سادہ آدمی ان کی بالکل بھی اس کی نہیں وہ دیکھ سکتا، اور آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس میں آپ بتاتے ہیں ان کو، اور پھر آپ ڈرامے ایسے لے آتے ہیں جس میں ذہن سازی ہو لوگوں کی۔ عجیب قسم کے ڈرامے ہیں جی، وہ بہنوئی کو اپنی سالی سے محبت، اور دیور کو بابی سے محبت، اور داماد کو اپنی ساس سے محبت، یعنی کہ آؤٹ آف دا وے جا کر یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور کوئی نے روکنے والا نہیں، کوئی نے کچھ کہنے والا نہیں، عجیب قسم کی۔ اٹ شوڈ بی بینڈ ان پاکستان، اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسل کم از کم مزید خراب نہ ہو۔ پہلے ہی بہت زیادہ ہم عذاب بھگت چکے ہیں، اور اس چیز کو روکنا چاہیے جتنا بھی یہ رک سکے۔